تو تحریک انصاف کی جانب سے پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تحریک انصاف کی جانب سے یہ مہم شروع کی گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کس کے کہنے پر تحریک انصاف یہ سب کر رہی ہے، اور یہ تو دشمنوں کا ایجنڈا ہے؟ جی ابھی تک تو جو ہم نے دیکھا ہے سامنے ان کا کنول شاہزیب صاحبہ کا کچھ آیا ہے جو چلایا بھی گیا ہے، اس کے علاوہ اب یہ تحریک انصاف کی جو کابینہ ہے ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی ممبر ہیں ایک پارلیمان کی جن کے حوالے سے یہ جو آپ ابھی دکھا رہے تھے، تو اگر کیا یہ مہم ہے یا کیا کون کر رہا ہے یہ ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے یہ کر رہے ہیں، ان کے ممبر جو ہیں پارلیمان کے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کابینہ کے بھی لوگ ڈائریکٹلی ایک فرنٹل اٹیک کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو ظاہر ہے پھر اس کو ہم مہم کہیں گے۔ لیکن اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ کافی ٹویٹس آ رہی ہیں مختلف قسم کی، تو اس کا ایک جواب تو آنا چاہیے فرام جو پی ٹی آئی کی کابینہ کے لوگ ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، کون ہے، بتائیں کہ یہ کیا بات ہے، اس کو اون کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کر رہے۔ تو اس کی میرا خیال ہے اس وقت تو ان سے ایک ایکسپلینیشن مانگنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو ان کی جیسے میں نے کہا پارلیمنٹیرین ہے، ان کے حوالے سے چیز سامنے آئی ہے، باقی تو ٹویٹر پہ مختلف ٹویٹس ہیں، یقیناً ایسے ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو لگتا ہے ان کے سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن اس فی الوقت ایک جسے کہتے ہیں نا کیمپین جو پوری کابینہ کے لوگ ہوں اور جانی پہچانی صورتیں ہوں وہ چلا رہی ہوں، یہ اب آپ دکھا رہے ہیں جو عامر لیاقت صاحب کا۔ عامر لیاقت صاحب کی آپ کو معلوم ہے ان کی تو لڑائی ہے پی ٹی آئی سے، اور یہ کافی ناراض بھی ہیں، کافی نالاں بھی ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہی ہے، اب اس بات میں کتنا وزن ہے کیا ہے یہ تو پھر میں کہوں گی کہ یہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر کلیریفیکیشن آنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس حوالے سے کلیریفیکیشن سامنے آنی چاہیے۔ میڈم نسیم زہرا آپ نے گفتگو کی، بہت شکریہ آپ کا۔ اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، تحریک انصاف کی جانب سے پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن سینئر تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ۔ بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا۔ میم اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاک فوج کو اس طریقے سے نشانہ بنانا، کیا مثال پیش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیے ساری ہی لمٹس جو ہے وہ کراس ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج میڈیا کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، فوج کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، اپوزیشن کو تو خیر وہ لے ہی رہے ہیں اچھے سے، اسلام کی غلط تشریح وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو برگلا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ انکریج کر رہے ہیں کہ جو ان کے باغی ہو گئے ہیں ارکان ان کے خلاف بھی جنگ کا آغاز کر دیں، اور ظاہر ہے کہ جو ایک پیج پہ تھے ان کے خلاف بھی آغاز کر دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بڑی ڈسٹربنگ بات ہے، اینڈ somebody needs to rein him in because وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ایک ہو گئی ہے ان کا نیریٹو، اور یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں میرا خیال ہے بہت ہی اس کا ایک غلط اثر جاتا ہے، اور ایز آلویز ہمارے جو تجربے ہیں وہ ہمارے منہ پہ پھٹتے ہیں۔ یہ ایک اور تجربہ ہے جو بالکل ہمارے نقصان میں ہی آیا ہے، اور اب ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا، بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، جیسے طالبان آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، پھر ٹی ایل پی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، تو اب عمران خان صاحب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیسے کنٹرول کیا جائے گا، لیکن خدمت کرنے کی ضرورت بہت اشد ضرورت ہے۔ اچھا میم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پہلے ہی بہت ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ اس طرح کے ان کی جانب سے بیانات یا ان کی جانب سے کوئی حرکات ایسی کی جاتی ہیں تاکہ پاک فوج کو کسی طریقے سے بدنام کیا جا سکے، اور پہلے مخالفین پر یہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ وہ ملک دشمن ہے، مگر ان کی طرف سے اس طرح کا اقدام، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے خان صاحب ایکچولی میں کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی رشتہ نہیں نبھا سکتے، اور وہ جو ان کا ساتھ دیتا ہے وہ ایکچولی میں انہی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ایک غلط تاثر جا رہا ہے مطلب پورے ملک میں، کہ ہمارے اپنے پرائم منسٹر جو کبھی کہا جاتا تھا کہ سلیکٹڈ ہیں یا ان کی سپورٹ سے آئے ہیں یا کم از کم ان کو لانے میں ان کو ان کی پوری پارٹی تعمیر کرنے میں ہمارے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا بڑا رول ہے، لیکن جس طرح کی اب ڈائریکشن میں خان صاحب چل پڑے ہیں اس کے مطلب اس کا نقصان ہی نقصان ہے، مطلب اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اگین
somebody needs to rein him in. اور مطلب وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول, بالکل ہی ان کی گفتگو کا لیول اور ان کے جو سوشل میڈیا پر جو بار بار بات کرتے ہیں. ایک زمانے میں ان کے اور ISPR کے لوگ اکٹھے کیا کرتے تھے ٹویٹ, اب ذرا ایک دوسرے کے خلاف کریں, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ سوشل میڈیا کو آپ لوگ بہت پروموٹ کرتے ہیں, یہ خان صاحب بھی بات کرتے ہیں 21ویں صدی ہے, سوشل میڈیا ہے, چانگا مانگا کی سیاست نہیں چل سکتی. تو پھر یہ آپ سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم بنا رہے ہیں اپنے ہی ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے خلاف کوئی مہم کا آغاز کرنے کے لیے, اور اپنے جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہو جائیں, اپنی فوج کے خلاف ہو جائیں, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائیں. مطلب وائی؟ یہ خان صاحب کی اپنی ایگو اور اپنا آپ اتنا ضروری ہو گیا کہ ملک کا بیڑا گرک کر دیں. ملک کا بیڑا گرک تو یہ کر چکے ہیں, اور ہماری جو ایک صورت حال ہے, ایک سیکورٹی صورتحال, اس کا بھی بیڑا گرک کر دیں. مطلب میں تو جاؤں گا سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا, میں تو جاؤں گا سب کو ساتھ لے کر جاؤں گا. کچھ ایسی صورتحال ثنا بچہ صاحب کو دکھائی دے رہی ہے. نوید چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ ایک مہم ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شروع کی گئی ہے, اور اپنے ہی اداروں کو ایسا لگتا ہے کہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جان بوجھ کر ان کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس مہم کو؟ جی میری آواز آپ کو صحیح ہے؟ جی نوید صاحب ہم سن پا رہے ہیں. آپ کی آواز اسٹارٹ ہو رہی تھی, میں آپ کا سوال نہیں سن پایا, کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. جی نوید صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا پر مہم شروع کی گئی ہے, اور اس میں پاک فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ISI کو, اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیوں ان اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی تحریک انصاف کی جانب سے کوشش کی گئی ہے؟ جی انتہائی قابل مذمت یہ حرکت ہے, اور بہت گریسفلی جن چیزوں کو فیس کیا جانا چاہیے تھا ان کو نہ صرف غیر اخلاقی انداز میں بلکہ غیر قانونی انداز میں ڈیل کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. ملک کی ادارے جو ہیں وہ ہر طرح کی سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ادارے ہمارا اثاثہ ہیں, ایک ریاست کی بنیاد ہوتے ہیں. تو ادارے جو ہیں وہ اپنے معاملات کو لے کے جب چلتے ہیں اور اپنی جو ان کی کارکردگی ہوتی ہے اسی کے حوالے سے بڑے مہذب انداز میں کسی نے بھی کوئی بات کرنی ہو تو وہ کرتا ہے. اب آپ زبردستی اداروں کو گھسیٹ پھسیٹ کی سیاست میں لائیں اور ان کا ذکر کرتے رہیں. ہمیں عمران خان صاحب سے یہ گلہ ہے, اب تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے, کوئی دن جاتا ہے اس پر ووٹنگ بھی ہو جائے گی اور حکومت کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, لیکن انہوں نے نہ صرف قوم کی اخلاقیات کو تباہ کیا بلکہ غیر قانونی اقدامات جو ہیں ان کو شہ دی. اب جو زبان اداروں کے متعلق استعمال کی جا رہی ہے, بہت ساری آڈیوز بھی آ چکی ہیں. مین اسٹریم میڈیا کیا, سوشل میڈیا کیا, بلکہ گھروں میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ کون لوگ ہیں جو اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں, یہ کون سی پارٹی ہے جس کے کارکن اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. یہ کام فوجداری قوانین کے تحت بھی جرم ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے اور پھر جواب تک جائے اور بہت ساری چیزیں ہوں, اداروں کا تحفظ بطور قوم ہر شہری کی ذمہ داری ہے. ہم ان کو ان کے کام کے حد تک محدود دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو کانسٹیٹیوشنل میں جو ان کا رول دیا گیا ہے اس کے مطابق کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ کام کر رہے ہیں تو پوری قوم کو سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اور اس وقت انتہائی خوشائند بات یہ ہے کہ ماضی میں جو چند ایک الزامات لگتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. وہ تو خود کہا جا رہا ہے, اب جو نیوٹرل کی تشریح جناب وزیر اعظم صاحب نے فرمائی ہے اس دن, آپ اندازہ لگائیں جی اس سے زیادہ بوکھلاہٹ کیا ہوگی. تو اس وقت نہ صرف حکومت میں شامل افراد, حکومت کا سربراہ, وزراء, مشیروں, معاونین خصوصی, ارکان اسمبلی, بلکہ جو بچے کچھ کارکن ہیں ان کے بھی اوسان خطا ہو چکی ہیں, اور وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں غلط کام کر رہے ہیں. اس قسم کی گھٹیا اور چیپ مہم جو ہے یہ ان کے گلے پڑے گی. ان کا احتساب صرف قانون اور سیکورٹی ادارے نہیں کریں گے بلکہ عوام بھی کریں گے. یہ جتنی جلدی اپنی حرکت سے باز آ جائیں اتنا ہی بہتر ہے. اب ظاہر ہے یہ انجام جو ہے نوشتہ دیوار ہے, تو یہ اپنے لیے جو امتحانات ہیں وہ تو ان کو آنے والے دنوں میں دینے ہی پڑیں گے, بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں اضافہ نہ کریں. بخلاہٹ ہے, پریشانی ہے, مجھے پتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کو ہے, لیکن بہتر ہوگا کہ ملکی اداروں کو کسی بھی قسم کے تنازع میں اب یہ گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں, اور نیوٹرل کی وہی تشریح کریں جو نیوٹرل کی ہوتی ہے. اپنے کارکنوں کو سمجھا دیں, اپنے ارکان اسمبلی کو, اپنے وزراء کو, اور اس کھیل سے باہر رہیں.
اس کھیل سے باز رہنا چاہیے اور ایکسپلینیشن اس تمام تر معاملے کی بہت ضروری ہے. سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شریک گفتگو کریں گے, مگر اس سے پہلے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس تمام تر معاملے پر ریئیکشن سامنے آنے لگ گیا ہے. حکومتی اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ ق, جس کے اہم رہنما اور رکن قومی اسمبلی ہیں چودھری صالح حسین, جنہوں نے کہا ہے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور ایک خاتون MNA کی طرف سے پاکستان آرمی اور ISI کی قیادت پر عائد کیے جانے والے جھوٹے الزامات ناقابل برداشت ہیں. وزیر اعظم صاحب اس گندی ملک دشمن مہم کا نوٹس لیں, ورنہ ہم ملک دشمنوں سے نمٹنا خوب جانتے ہیں. تو یہ رد عمل ہے جو کہ اب سامنے آ رہا ہے, اتحادی جماعت کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے. سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کو شریک گفتگو کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب, فوج جو کہ ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم بالکل سیاست میں مداخلت نہ کرتے رہے ہیں اور نہ آئندہ کریں گے, مگر اس کے باوجود تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایسی مہم چلانا, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو میرے ساتھیوں نے جو کچھ اب تک کہہ دیا ہے وہ کافی کمپریہنسو ہے, لیکن 2-4 باتیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ 3.5 سال تک یہی PTI یہ گاتی رہی کہ جناب فوج ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہے, فوج ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہے, لیکن چونکہ کوئی 10 دن قبل جو ہے ایک ہائیسٹ رینکنگ آفیسر نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. یہ بات PTI کو ہضم نہیں ہو کے دے رہی ہے. اس کے بعد سے جو الٹیاں کرنی شروع کی ہیں انہوں نے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ ان کا پہلا بیانیہ ٹھیک تھا کہ فوج ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہے, تو پھر یہ احسان فراموشی کی ایک نئی مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور یہ وہی سوشل میڈیا ہے جس کے بارے میں مختلف پروگراموں میں ہم لوگ وارن بھی کرتے رہے ہیں کہ اس کو لگام دینا بہت ضروری ہے. وہ اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس ملک کی جو کسٹوڈین ہیں ٹیریٹوریل انٹیگریٹیز کی, آئیڈیالوجیکل فرنٹیئرز کی, ان کے خلاف جو زہر افشانی ہو رہی ہے, جس طریقے سے ان لفظوں کا چناؤ کیا جا رہا ہے, اگر یہ بات صرف سوشل میڈیا تک ہوتی تو شاید کوئی سیونگ گریس یا کوئی فیس سیونگ جو ہے وہ PTI کے پاس ہوتی. لیکن ان کی جو ایک رہنما ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جانتے ہیں سب ان کو, انہوں نے جس قسم کی لفاظی کی ہے, جس قسم کی جذبات کا اظہار کیا ہے, میرے خیال سے اگر 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو سامنے رکھیں, جو اس کا پریمبل ہے, اس کا آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ anybody who brings the armed forces of Pakistan in disrepute is guilty of Article 6 for high treason. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بالکل کانسٹیٹیوشن کی بات ہے کہ بلا وجہ ان کو ڈسرسپیوٹ میں لانا, ان کے بارے میں اس طرح کی اسپرشن کاسٹ کرنا, یہ ہائی ٹریجن کا ایکٹ ہے جس کی سزا میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 باتیں, ایک تو یہ کہ ڈسپریشن اتنی ہے PTI کے حلقوں میں, PTI کے سرکلز میں, PTI کی لیڈرشپ میں, کہ جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ابھی 2 دن پہلے ایک جو بہت بڑے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, جن کو اسی کام کے لیے شاید پالا گیا ہے, انہوں نے جو زبان کی ایک سٹنگ منسٹر اور ایک سٹنگ MNA کے خلاف, اور وہ بھی اقلیتی جماعت کے اس کے خلاف, میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس کا کوئی دوسرا پیرلل آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں. یہ زبان جو ہے اس لیے شاید استعمال کی جا رہی ہے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ آخری گھڑی آن پہنچی ہے, دے ہیو ٹو پیک گوئنگ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہو گئی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی ڈیسپریشن میں فوج جیسے ادارے کو گالیاں دی جا رہی ہیں, میرے خیال سے اب کوئی ابہام مجھے تو نہیں رہا کہ ان کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کا رائٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مسلح افواج کے بارے میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کریں. اس سے پہلے وہ بہت بڑے ڈیفینڈر بنتے تھے اس لیے کہ ان کا کام چل رہا تھا. اب چونکہ ان کا کام جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے, اینڈ سو از دیئر فیٹ. لہجہ اور سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ اس غلیظ گندے طریقے سے کیا جا رہا ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جتنی مذمت کی جائے اس کی وہ کم ہے. ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ثنا بچہ صاحبہ, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اپوزیشن کی جانب سے الزام لگایا جاتا تھا اور الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ کہا جاتا تھا PTI رہنماؤں کو, مگر اب وہی کام جو ہے, یعنی اب PTI کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج پر الزامات لگائے جا رہے ہیں یا ان کے خلاف بیانات سامنے آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکی نظام, جمہوری نظام کو متاثر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟
دیکھیے خان صاحب کی تو جو غلطیاں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اور یہ بالکل حق بات ہے کہ آپ یہ اس قسم کی ٹویٹ یا سوشل میڈیا پہ اس قسم کی گفتگو کرنا کہ ہم اتنے لاکھوں لوگ لے کے GHQ پہ حملہ کر دیں گے یا ہم دھاگا بول دیں گے، یہ بالکل ہی مطلب ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو پورا ایک سوشل میڈیا کا دورہ شروع ہوا تھا وہ ایک فارمر DGIS کے اندر شروع ہوا تھا، تو ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اور ایک فارمر DGIS آئے جو ان کے لیے ہر وقت ان کے کام آتے رہے ہیں، جو فون کالز کرتے رہے ہیں، وہ اب نہیں ہے. ظاہر ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے خان صاحب کر رہے ہیں، پہلے ایک فون کال پہ معاملہ نمٹ جاتا تھا، اب تو وہ نمٹنے میں ہی نہیں آ رہا، تو اس لیے وہ اب دشمن بن گئے ان کے. میں ادارے کو کچھ نہیں کہتی، لیکن اس کے اندر انفرادی طور پر کچھ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو بھی اس بات کی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو آپ بوتے ہیں آپ وہی کاٹتے ہیں. اور اگر آپ کسی چیز کو دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہی چیز آپ کے خلاف بھی استعمال ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے کیا بویا ہے، ہم کیا کاٹ رہے ہیں، ہم نے کیا تجربہ کیا ہے، اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے سب اداروں کے لیے، سب انڈیویجولس کے لیے، کہ ہاؤ وی کین گیٹ آؤٹ آف دس. مجھے تو اب اس کے باہر آنے کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ خان صاحب نے کہا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن ایک خودکش حملہ آور بن رہی ہے. اور جس طرح کی یہ بات کرتے ہیں، جب طالبان خان تو ان کے لیے بالکل ٹھیک نام ہے. یہ بڑا وہ کہتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی UN میں انہوں نے ایک پورا وہ تو ایک دن بنوا لیا ہے، اور دیکھیں جی ہم کتنے اچھے ہیں، مسلمان کتنے اچھے. اور دوسری طرف یہ یہاں پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جائیے اور صحیح کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، سچ کے خلاف کھڑے ہو جائیے، یہ آپ کا ایمان کا ٹیسٹ ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہماری عوام کا ایمان ٹیسٹ کرنے والے؟ ایمان اللہ اور بندے کے درمیان ہے، آپ اس کے درمیان کون ہوتے ہیں؟ اور یہ جو holier than thou ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ مطلب مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ ہم اس کو ایکسپٹ بھی کیوں کر رہے ہیں. اور میرا تو خیال ہے میڈیا چینلز کو خان صاحب کی گفتگو چلانا بھی بند کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی نیگیٹو اس کا پروپیگنڈا جو وہ کر رہے ہیں، اس کا ایک بڑا نیگیٹو ریئیکشن آئے گا. اس کا بہت نیگیٹو ریئیکشن آ سکتا ہے. سنیم بخاری صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اپوزیشن کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جو سیاست کر رہے ہیں وہ اس چیز کی ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. تو یہ جو مہم اب شروع کی گئی ہے، کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ اس کو کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ چونکہ اب اقتدار اپنے ہاتھوں سے جاتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ان کی ناکامی جو ہے وہ ایک فرنٹ پر نہیں ہے، ہر فرنٹ پر ناکامی ہے. وہ جن پرائسز کو روز حل کرنے کے لیے روز صبح شام لیکچر دیا کرتے تھے عمران خان صاحب، اس کا حال یہ ہے کہ ہر گزرتے دن، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. کسی چیز کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بیان میں کتنی سچائی ہے. اور چونکہ وہ اور بھی کوئی مسئلے حل نہیں کر سکے، بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل ارینا میں، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں آئسولیٹ کرا دیا ہے. دو چار نعرے مارنے سے اگر ملک کا مستقبل جو ہے اس کے اوپر اسپرشنز کاسٹ ہونی شروع ہو جائے، اگر آپ صرف نعرہ زنی کر کے ایک پورے یورپ کو، پورے امریکہ کو آپ اپنا مخالف کر لیتے ہیں، یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے، نہ یہ ڈپلومیسی ہے، نہ یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جی انہوں نے بس نعرہ مار دیا، بس اس کے بعد امریکہ تو جھک جائے گا، جی آ جائے گا، پیر پڑ جائے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بے معنی ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کسی چیز میں. چونکہ ہر چیز جو ہے وہ نوز ڈائیو جا رہی ہے، لہٰذا گھر جانے کے ڈر سے اتنی ڈیسپریشن ہے کہ وہ جن کی طرف پہلے بڑی محبت سے دیکھا جاتا تھا، ان کے اوپر جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، میرے میں تو جرت نہیں ہے ان کو اس کو دہرانے کی. سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے مجھے بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں، وہ خیر وہ تو ہمیں سننے کی عادی ہے، کیونکہ ہم تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتے، تو اپنے اپنے خون پر منحصر ہے کہ کس کی کیا تربیت ہے، اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے. شہباز گل صاحب نے کل ہی ابھی پرسوں ثابت کیا، ہم تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کنڈیم ضرور کر سکتے ہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان کی ہر اس حرکت کو جو جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، جو پارلیمانی روایات کے لیے خطرہ ہے، جو عوام کے مفاد کے لیے خطرہ ہے، اس کے اوپر ہم ان کی مذمت کرتے رہیں گے. کسی کا باپ نہیں روک سکتا ہمیں اپنے اس رائٹ سے. بہت شکریہ. سنیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نظیم سارا صاحبہ، ثنا بچا صاحبہ، نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس حوالے سے ہمیں اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.